السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، عالی جناب سیف اللہ چوگلے صدر جماعت المسلمین مہسلہ، جناب ساجد صاحب سیکریٹری جماعت المسلمین مہسلہ، علماء کرام، سامعین اعظام، معززین مہمانان کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 12 جنوری سن 2025 عیسوی کے ناموس رسالت کانفرنس کے موضوع پر سرزمین مہسلہ پر مہاراشٹرا کے اندر کوکن کے اس حسین اور خوبصورت وادیوں اور علاقوں اور پہاڑوں سے گھری ہوئی ان بستیوں کے اس وسیع گراؤنڈ میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے توحید کی حقیقت اور شرک کے مضرات اور اس کے نقصانات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے بال بچے، بیوی، بھائی بہن، اعزاء اقارب، دوست احباب، اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کے اندر ہم سب کو امن و امان اور صلح و آشتی اور باہمی دوستی اور اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے، سہنے اور اللہ کی عبادت و بندگی کرنے اور اپنے وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کافی عرصے کے بعد سرزمین مہسلہ پر ایک بار پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ یہاں کے غیور مسلمانوں نے، نوجوانوں نے ناموس رسالت کانفرنس کر کے اس بات کا ایک میسج، ایک پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا
مسلمانوں کا جینا اور مرنا، مسلمانوں کا سونا اور جاگنا اور اس زمین پر چلنا، اس کا مقصد ناموس رسالت، عظمت نبوت، ختم نبوت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو بلندیوں تک پہنچائے، اور اس کانفرنس کے اندر جو تقاریر ہوئیں اور جن علماء نے شرکت کی اور اپنے اپنے بیانات کے ذریعے مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کیا، روشن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کانفرنس کے برپا کرنے والوں کی زندگی میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع توحید کی اہمیت، اس کے فوائد و منفعت اور اسی طرح شرک کے نقصانات و مضرات اور اس کی مضرت کے تعلق سے چند باتیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے موضوع کی وضاحت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ان نعمتوں کو شمار کریں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے سارے سمندروں کو روشنائی بنا لیں اور درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیں، پھر بھی آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی عطا فرمایا، اس کے اوپر اور اس کے بعد اور اس سے پہلے الغرض زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز نہ کیا ہو۔ لیکن کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں یقیناً ہر نعمت ایک نعمت سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ اگر آپ اس کو مرتب کرنا چاہیں، اس کی تقییم کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہوگی کہ آپ کے لیے آنکھ ضروری ہے کہ کان ضروری ہے، آپ کے لیے زبان پہلے ہے یا دماغ پہلے ہے، آپ کے لیے پیر پہلے ہے یا ہاتھ پہلے ہے۔ اگر آپ کو ترتیب کرنے کی دے دیا جائے تو شاید آپ اسے بہتر طریقے سے، اچھی طریقے سے مرتب نہ کر سکیں کہ کون سی نعمت کب ہے، کیسے ہے، پہلے ہے۔ لیکن یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ کے حوالے سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک نعمت ایسی ہے جو ساری نعمتوں کے اوپر بھاری ہے، ایک عظیم الشان نعمت جو تمام نعمتوں پہ بھاری ہے، حتیٰ کہ آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور آپ کی جان سے بھی زیادہ پیاری وہ نعمت ہے جس نعمت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند و سورج کو بنایا، جس نعمت کو پھیلانے کے لیے اللہ عز و جل نے زمین کا وسیع و عریض چادر زمین کی بچھائی، پہاڑوں کے کوہسار اور آبشار اور جھرنے اور دنیا کی رنگینیاں، مرد عورت سب کو، جس نعمت کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ اس نعمت کو بپا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 حسب روایات انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے اور سب کا یہی پیغام تھا، وہی پیغام، وہی سی نعمت کو بیان کرنے کے لیے سارے کے سارے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل، قرآن نازل فرمایا، اسی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، اسی نعمت کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ عز و جل نے تلوار اٹھانے کا اگر حکم دیا اور اس سے جنگیں ہوئیں، جہاد ہوئے، تو اسی نعمت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو بھی بپا کیا۔ آپ کو پتہ ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے متمیز ہوتا ہے، منفرد کہلاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے علیحدہ ایک کیٹیگری اس کی بنتی ہے۔ بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں، ہم ایک آدم کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بحیثیت انسان ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اسٹیفن ہے، کوئی جوزف ہے، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، کوئی رام ہے، کوئی کرشنا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کسے باجت کوئی بھی بحیثیت انسان ہماری ایک ہی کیٹیگری ہے، اور اللہ نے
تمام مخلوقات میں، تمام اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں انسان کو رتبہ عطا فرمایا ہے، درجہ عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن ان انسانوں میں بھی اللہ رب العزت نے ایک خط امتیاز کھینچا ہے، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھی ایک انسان کے مقابلے میں دوسرے انسان کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ رتبہ اور مقام اسی نعمت کی وجہ سے اس انسان کو حاصل ہے جسے ہم اور آپ کے دماغوں میں میرا خیال ہے اس پوری مکمل باتوں کا خلاصہ آ چکا ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وہ نعمت ہے نعمت توحید۔ یہ نعمت توحید ہے جو انسان کو کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ نعمت توحید ہے جو انسان کو پاک اور ناپاک انسانوں میں تمیز کرتی ہے۔ یہ نعمت توحید ہے جو انسان کو انسانیت کے مقام اور رتبے اور اعلیٰ منصب کے اوپر فائز کرتی ہے۔ یہ نعمت توحید ہی ہے جس کو بپا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ، قرآن کریم، صحیفے اور رسائل کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ نعمت توحید ہے، توحید کی برکت ہے۔ یہ نعمت توحید ہے جس کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ جنگیں لڑی گئیں اس کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کی حفاظت اور اس کے بقا کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں۔ آج ہم اپنے بھائی بہن کو دین اور اسلام کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ اس کی توحید کے اندر خلل ہے، اس کے عقیدے کے اندر خلل ہے، اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، آپ اسے پیغام دیں، آپ اسے سمجھائیں، آپ اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے، کیئر نہیں کرتے، کہیں میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ اگر میں حق بول دوں گا کہیں اس کی پیشانیوں پہ سلوٹیں نہ آ جائیں، کہیں ہمارے آنگنوں میں دیوار نہ کھڑی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ توحید ہی کی دولت اور نعمت تھی جسے حاصل کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اپنے تعلقات، اپنے رشتے اور اپنے ناطے اللہ سے جوڑنے کے بعد غیر اللہ سے جو رشتے اور ناطے تھے کفر کے اوپر مبنی تھے، انہوں نے ان کے درمیان خط امتیاز کھینچی، اسے بھی جوتے کی نوک پہ رکھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی رسول جب کفار مکہ کے ایک شخص کو رسیوں سے باندھنے لگے تو ان کا خود کا اس کا سگا بھائی کہہ رہا ہے، اے میرے بدری بھائی، اس آدمی کو ذرا مضبوط باندھنا، اس آدمی کو ذرا کس کے باندھنا، کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اسے چھڑانے کے لیے زیادہ پیسے، زیادہ رقم دے گی، فدیہ دے گی، اس کو مضبوط باندھنا۔ قیدی کی نگاہیں اٹھی، دیکھا سامنے سگا بھائی سامنے کھڑا ہوا، یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا، میرے بھائی، تو اپنی ماں کے بارے میں اور میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے؟ تو میرا سگا بھائی ہے، تیرا میرا خون کا رشتہ ہے، اور تو ایسی بات کر رہا ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا، خون کے رشتوں سے بھی بلند ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عقیدے کا رشتہ، توحید کا رشتہ۔ وہ عقیدے کا رشتہ، یہ میرا بھائی ہے عقیدے کے رشتے کے اعتبار سے، یہ میرا اس خون کے رشتے سے افضل و اعلیٰ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ تو اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو۔ تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، ناراض ہونے دو، تمہارا بیٹا تم سے برگشتہ ہے، ہونے دو، تمہاری بیوی چھوٹ رہی ہے، چھوٹنے دو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے گی، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے توحید۔ ایک ہاتھ میں تربوز، اس ہاتھ میں بھی تربوز، ایسا نہیں چلے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی نعمت توحید کی ناشکری کی وجہ سے اور اسی نعمت توحید کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اور اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی قسم آج ہم ہر محاذ کے اوپر فیل ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے وہ اقتصادی محاذ ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا ازدواجی محاذ ہو، چاہے اپنا گھریلو معاشرتی محاذ ہو، سماجی محاذ ہو، ہر محاذ پر مسلمان فیلڈ نظر آ رہا ہے۔ ہر محاذ پر دینی محاذ
آپ کو ایک امیر محترم شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ تو اجتماعیت کے موضوع پہ تقریر کر رہے تھے. عزیزان یہ گرامی، ہمیں تو تمام لوگوں سے کاٹ کر ایک اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے کہا گیا. تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا رسول بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا اسلام بھی ایک ہے، تمہارا کعبہ، تمہارا قبلہ بھی ایک ہے. اس لیے ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. ہمیں یہ حکم دیا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے مت بنو. کیا بات ہے کہ آج ہر گلی کوچوں میں ایک ایک مسجدیں مسلمانوں کے نام سے بنائی گئی ہیں، 1.5 انچ کی مسجدیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کفر کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں، شادی اور بیاہ بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مصالحت کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے نہیں مصالحت کرنا ان سے اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کرنا ہے. نتیجہ یہی نہیں بلکہ آج کا شیخ الاسلام، ہمارے بھارت کا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا، اپنے منہ مٹھو بننے والا فتویٰ دیتا ہے کہ امام حرم کے پیچھے تمہاری نماز ہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بدعقیدہ گمراہ ہے. جس کا سر سے لے کے پیر تک شرک اور کفر کی غلاظتوں گندگیوں کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہے، وہ دنیا کے سامنے یہ فتوے دیتا ہے کہ امام حرم کے پیچھے، خانہ کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. تمہاری نماز نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گا، تمہاری زندگی کی دلبل ہو جائے گی. کیا وجہ ہے؟ آج وجہ کیا ہے؟ ہم نے توحید کو سمجھایا نہیں لوگوں کو. یہ اہل الحدیث، اے اہل حدیث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں تمہیں ایک الگ کوالٹی بنایا ہے. انسانوں میں مسلمانوں کو ایک کوالٹی اور مسلمانوں میں اہل حدیثوں کو ایک الگ کوالٹی بنایا ہے. اگر غیرت ہے تو اس توحید کے پیغام کو، اس توحید کی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے انتہائی حکمت اور انتہائی دلائل اور براہین کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم اس امت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم اس قافلے کے سالار ہیں. آگے بڑھو. لوگ شرک کے اندر مر رہے ہیں، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. جرت پیدا کرو اپنے اندر، ہمت پیدا کرو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ مضبوط بنائے گا. ڈرو مت. اگر ڈرنا ہے لا تخشون، ان سے مت ڈرو. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ بولو. اللہ سے ڈرو. ان سے ڈر کر اللہ کی قسم تم کتے اور بلیوں سے بھی ڈرنے لگے، کووں سے بھی ڈرنے لگے. ان سے ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم مرے ہوئے درگاہوں، مزاروں، قبروں میں سوئے ہوئے جن کے حسب نسب نسل کا پتہ نہیں، ان سے بھی تم خوف زدہ ہو. مسجدوں میں جوتے دکھا کے جاتے ہو اور درگاہوں مزاروں سے جوتے پیچھے پلٹ کر کے لاتے ہیں. اسی خوف کا نتیجہ ہے یہ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ساری کائنات ان سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. اللہ فرماتا بخشونی، مجھ سے ڈرو. جب میرا خوف، میری خشیت تمہارے دل کے اندر آئے گی. یہ توحید ہی کی بدولت یہ سب ہوتا ہے. توحید ہی کی بدولت ہوتا ہے. جی جناب علی، اماں سمیہ جان کی پرواہ نہیں، بیٹا بھی برہنہ ستون کے اندر بندھا ہوا. اور میری ماں بہنوں سنو تم بھی غور سے، الحمدللہ کچھ تو لے کے جاؤ. آئی ہو اجلاس میں علماء کی تقاریر سننے کے لیے، الحمدللہ سبوں نے اپنے اپنے موضوعات کی وضاحت کی. بندے ناچیز کو بھی بڑا کڑوا موضوع دیا گیا ہے. اس کو لوگ کڑوا ہی کہتے ہیں، اس لیے جلدی اسے کوئی نگلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. حالانکہ اسی کڑوی ہی گولی کے اندر وہ پوری زندگی کا شفا نامہ موجود ہے. سنو غور سے. اپنے بچوں کو دودھ کے اندر توحید کی دولت کو، نعمت کو ڈال ڈال کے پلاؤ. انہیں صحابہ کے واقعات سناؤ. تم بھی کوئی کم نہیں ہو. تم نے نبیوں کو پالا ہے، رسولوں کو کی پرورش کی ہے، تم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، تم نے ائمہ کی تربیت کی ہے.
چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، امام اہل السنہ والجماعہ، یہ ہمارے سارے محبوب ائمہ ہیں، امام الہدیٰ ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی توقیر ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے۔ ان کی توہین ہم ایمان کے اندر نقص سمجھتے ہیں۔ بہت سارے بدماش ہمیں بدنام کرنے، اس شیاطین کے ٹولے ہمیں بدنام کرنے کے لیے جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں ائمہ کی گستاخ، یہ مردود خود گستاخ، یہ رسول کے گستاخ ہے۔ ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے ہم گستاخ ہیں۔ یہ نبی کو زندہ مان کر اپنے اپنے گھروں میں بلاتا ہے، نبی کو حاضر و ناظر مان کر اپنے ناپاک امام کو نبی کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ادب کرنے والا ہے، ہاں یہ بہت بڑا ادب کرنے والا ہے۔ نبی موجود ہوں، نبی حاضر ہوں، اور تیرا یہ ملک چھ امام آگے چڑھ کر کے نماز پڑھائے، اس کی یہ جرت۔ ہم نے ویسے صحابہ بھی دیکھے، نبیوں کے بعد جس کا مقام اور جس کا رتبہ، سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، نبی کائنات نماز کے لیے بیمار ہیں۔ مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد نبی کائنات نے کاشان نبوت کا پردہ ہٹا، نبی کائنات باہر نکلنے کی کوشش، دو آدمیوں کے بیچ میں باہوں سے پکڑے ہوئے سیدنا علی، حضرت زبیر پکڑے ہوئے اب باہر لا رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا، مصلی سے پیچھے کھسکنا شروع کیا، ہے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز ختم ہوئی، مختصر واقعات کی میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ نبی کائنات نے کہا ابو بکر میں نے تجھے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو پیچھے کیوں ہٹنے لگا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا نبی آ جائیں، نبی موجود ہوں، اور ابو قحافہ کا بیٹا نبوت کے مصلی پہ کھڑا ہو، یہ کیسی جرت؟ یہ میری جرت تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی عقیدت، یہ تھا ناموس رسالت کا تحفظ، یہ تھی نبوت کی تکریم اور تعظیم۔ یہ تعظیم نہیں کہ مائکرو کھول ہوئے مصطفیٰ جان رحمان پورے سب کے نمازوں کو ڈسٹرب کرو، دین کو برباد کرو، یہ تعظیم ہے بے غیرت، یہ بے غیرتی ہے۔ اپنے ابا سے جا کے کہو یا ابا حضور السلام، دو تماچے پڑھ کے مردود سیدھے سیدھے بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے کہ نہیں؟ نبی کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اہل محصلہ کو، کیا ناموس رسالت کانفرنس رکھ کر کے اللہ اکبر غیرتوں کو آواز دی ہے، یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ نبی موجود ہوں تو کائنات کے تمام بھیجے گئے انبیاء اور رسل کی امامتوں کو بھی خط تنسیخ پھر جاتی ہے، انہیں بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرت۔ معراج کی رات یہی ثابت کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ امامت کبریٰ کا اگر اس کائنات میں کوئی مستحق ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نبی نے کون سا فارمولہ پیش کیا تھا؟ نبی نے اسی توحید کی برکت سے پورے عرب کو، پوری دنیا کو کے دلوں کو ایک کیا تھا۔ حضرت سمیہ برہنہ قربانیاں دی انہوں نے، ہم تو اپنی چند روپیوں کی بھی قربانیاں دے پاتے۔ برہنہ ننگی بندھی ہوئی، ننگے حضرت عمار بندھے ہوئے، ننگے شوہر بندھا ہوا، خود بھی برہنہ، جسم کے اوپر ایک تار نہیں۔ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے ایسا اندوہناک اور غمناک منظر ہو تو کیا ہوگا؟ کیوں باندھا گیا ان کو؟ کیا جرم تھا؟ چوری کی تھی انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے چوری نہیں کی تھی، انہوں نے آبا اور اجداد کے جھوٹے دین سے بغاوت کی تھی۔ انہوں نے خالق کائنات کی توحید الوہیت کو تسلیم کیا تھا، نبی کی غلامی کو، تمام غلامیوں کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے پیروں میں، اپنے دلوں میں نبی کی غلامی کی زنجیر ڈالی تھی۔ انہوں نے ایک اللہ اور ایک رسول کو اپنے دلوں میں بٹھایا تھا، اور کوئی جرم ان کا نہیں تھا۔
نابکار ابو جہل برہنہ سمیہ کے پیٹ کے میں تیر کھینچ کر کے مارتا ہے، تڑپ جاتی ہے اماں سمیہ، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ نابکار کہتا ہے سمیہ اپنا انجام دیکھ لے، تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دے توحید کی توڑ دے اس زنجیر کو، نکلا اور آبا و اجداد باپ داداؤں کے دین پر آ جا، ورنہ اب تیرا جو حشر ہونے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک اونٹ کے کوہان سے ایک پیر بندھا ہوا دوسرے اونٹ کے کوہان سے، مشرق اور مغرب میں کھڑے ہوئے دو اونٹوں کے کوہانوں سے تیرے دونوں پیر بندھے ہوئے، ایک اشارہ کافی ہے، دو ٹکڑے ہو جائے گی۔ اما سمیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، کہا ظالم تو میرے حشر کی کیا بات کر رہا ہے؟ ارے میں تو اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہی ہوں، میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر ابھی روح نکلی، ادھر روح نکلے گی ادھر جنت کی باہوں میں چلی جاؤں گی، لیکن تو اپنے حشر کی بات کر کہ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ قربانی دی تھی ایک ماں نے، ایک بہن نے، اسلام کی ایک سپوت بیٹی نے، اس اسلام کے روئے زمین، اس روئے زمین پر اسلام کے نام پر جو پہلا خون کا قطرہ گرا تھا میری ماں اور بہنوں، وہ ایک عورت کا قطرہ تھا۔ اس کی ثبات قدمی، اس کی ہمت، اس کی جرت، اس کی بہادری، اس کے عزم، اس کے حوصلے، اس کی طاقت کی داد دینا چاہیے۔ آج بھی تاریخ کے پنوں پر اما سمیہ کا یہ واقعہ آج بھی ہمیں دعوت عزیمت دے رہا ہے، دعوت اتفاق و اتحاد اور دعوت توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، رشتے ناتے جائیں چولہے بھاڑ میں، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، توحید سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ 13 برس تک نبی کائنات نے صرف توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، 13 سال تک۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں میں توحید بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھیا بہت سارے بھولے بھٹکے بھی یار دوست چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے وہ بھی ادھر ادھر سے بیچارے چلے آتے ہیں، انہیں بھی تو سننے دو، اور اہل حدیثوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ روز بروز رشتے ناتے اہل حدیثوں کا حلقہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بچے جوان پڑھنے لکھنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکل کر مختلف کنٹریز میں، مختلف شہروں میں، جناب علی مختلف ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی صحبتیں ملتی ہیں۔ انہیں بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی پختہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی راہ ہدایت پر مضبوطی سے جمے رہنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر جا کر کے لپ جھپ کے اندر کہیں ان کے ایمان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرنے پائے اور نہ ہی ان کے ایمان کو کوئی خراب کرنے پائے۔ اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بتانے کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ سوچ لو تمہاری عزت اور آبرو اسی توحید کے اندر ہے، تمہاری عصمت اور عفت اسی توحید کی بنا پر باقی و ساقی ہے، اسی توحید کی بنا پر تمہیں عزت و رفعت اور منزلت ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، موحدین کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے اور اللہ کے لیے، بقیہ کسی کے لیے اس کائنات میں عزت نہیں ہے۔ سب کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، سب کو دوزخ مرنے کے بعد جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے توحید کی دولت کو اپنے کلیجے سے لگاؤ، اور جسے اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا ہے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ خدائیاں کر رہے ہیں، اور جہاں کھود رہے ہیں وہیں خدا نکل رہا ہے، عجیب و غریب خدا بنایا ہوا ہے، بھاگ بھاگ کے مسلمانوں کی مسجدوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ اما آپ بھی آ جاؤ بھیا، تم بھی پناہ لے لو، اہلاً و سہلاً، ویلکم، ہم مسجدیں ڈبل کر لیں گے، ٹربل کر لیں گے، آؤ تو صحیح، ہم تو چاروں سینے سے لگانے کے لیے بے قرار ہیں۔ بولو مسلمانوں بے قرار ہو کہ نہیں بے قرار؟ پورے وطن کے باشندوں کو اپنے کلیجے میں سمونے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ ہاں جی، پورا خدائی ابھیان چلا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ڈھونڈو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟
ہمیں تو ہمارا خدا ہمارا اللہ مل چکا ہے، ابھی تک تم ڈھونڈ ہی رہے ہو یار۔ جو اما ملی تو کہاں ملی ہے؟ اللہ اکبر، اما ملی تو کہاں ملی؟ ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، نوجوانوں، آنے والا وقت تمہارا ہے، آنے والا وقت اسلام کا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اپنے صفوں کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ نبی کائنات نے 13 برس تک کسی توحید کے فارمولے کو، نسخے کو امت اللہ کے بندوں میں آزمایا، اپنی امت میں آزمایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے برکت عطا فرمائی، 13 برس تک، اور 10 سال کے اندر پوری نعمتوں کو اللہ نے پوری کر دیا۔ 13 برس تک ایک پوائنٹ، کتنا؟ توحید۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ کتنا بڑا ڈائلاگ تھا یہ، کتنا بڑا کتنا عظیم میسج تھا اس کی، وہ دے رہا تھا نبی جو نہتھا تھا، جس کے ہاتھ میں نہ تیر نہ تلوار نہ دولت نہ مال، یتیم گھرانے کا پیدا ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ 90% لا الہ الا اللہ مسلمان پڑھتا ہے، بیوی کا مالک نہیں بن پاتا ہے، واللہ اپنے گھر میں ہی جوتیاں کھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ تمہاری حکمرانی تمہارے بچوں پہ نہیں ہو رہی۔ ڈرگس، ہیروین، منشیات، چوری، چماری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، فراڈ، فریب، دھوکہ دہی، ایک دوسرے کے قتل، مرڈر، خون، ہر فیلڈ کے اندر نمبر 1 کون ہے؟ بولو۔ ہاں، نہیں بھی ہو تو ٹوپی لگا لگا کر کے لوگ تمہیں بدنام کرتے ہیں، شیروانیاں چڑھا کے لوگ تمہیں کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو دہشت گرد ہے۔ ان کا اپنا کچھ بھی کر لے، نہیں سب سے خیر۔ ہم اپنے گھر کی دیکھیں نا، توحید نہ ہونے کی وجہ سے گھر گھر میں فساد ہیں، فتنے ہیں، امن نہیں ہے، امن نہیں ہے، اپنے گھر میں امن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بہت دور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے ان مسلمانوں کو۔ یہ توحید کا مسئلہ سمجھو، نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کے۔ اور توحید کا مسئلہ کوئی چیگم نہیں ہے کہ لمبا کرو، چوڑا کرو، کھینچو تانو۔ اللہ کی قسم، اقبال نے کہا تھا سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تجھے غیر اللہ کو پوجنے کی عادت پڑی ہے تو کچھ نہیں پاتا، بدنامی کے ڈر سے بت نہیں بنا پاتا تو مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو سلا کر کے ہی ان کا منہ چھپا کر، مورتی کو چھپا کر تو پوجتا ہے۔ اللہ سے ڈر، تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ جان رہا ہے میں یہ میرے بندے کو پوج رہا ہے، یہ اسے مشکل کشا سمجھ رہا ہے، حاجت روا سمجھ رہا ہے، بیٹا بیٹی مانگنے والا، جو خود زندگی بھر بے اولاد تھا، مر گیا۔ اب بھلا بتا، مرنے کے بعد تجھے کون، اب زندگی میں جب خود کی بچے نہیں پیدا کر سکا تو مرنے کے بعد تیرے بچے پیدا کرے گا وہ؟ اما سوچو مسلمانوں، غور کرو میری ماں بہنوں، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کس ناحیے سے، کون گوشے سے ہم آپ کو سمجھائیں؟ انگلی کر دی شیطان نے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری تقریر میں انگلی کرتا ہے وہ مردود ہے، اس کی ارے تم تو آ گئے، یہ کیوں نہیں آ رہا؟ ساجد بھائی،
مائک چیک کر رہا ہوں، مائک میں آواز ہی نہیں. ہاں بھائی، یہ اس کی سٹی پٹی بھی گم ہو جاتی ہے بیچاری. ابھی تک یہ خراب نہیں ہوا تھا. ہمارے ہی سیشن میں مائک کیوں بند ہو جاتا ہے؟ حق بولنے والے کے مائک پارلیمنٹوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، یہ پرانی عادت ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ایک پارلیمنٹ ہے ہماری مسلمانوں کی. گھس کے آیا ہوا ہے. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہے کیا بات. اذان کتنے بجے بھائیو؟ بس ٹائم بھی ختم ہونے کو گھڑی بھی بتا رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اللہ کی قسم بہت آسان ہے توحید کو سمجھنا، بہت آسان ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ سمجھ لو، اسی کو پکارو، اسی کو مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، اسی سے نظر، اسی کے نیاز، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سجدے، اسی کے لیے پوری زندگی. یہی ہے توحید باللہ. اتنا نہیں ہو پا رہا ہے مسلمانوں آپ سے؟ ڈیڑھ عید کی مسجدیں آپ نے الگ الگ کری ہوئی ہیں. کیوں کری ہوئی ہیں؟ ایک اللہ پر ہم متفق نہیں، ایک رسول پر متفق نہیں، ایک قرآن پر متفق نہیں، تو پھر ہم دنیا کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ اس لیے اے میرے بھائیوں، توحید کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ مضبوط ہوتا ہے تو جتنا توحید دلوں کے اندر مضبوط ہوتی ہے اتنے ہی ہمارے خونی رشتے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے ہیں. ہمارے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے خانی کی زندگی، ازدواجی زندگی، بچوں کی زندگی، سب میں محبت پیدا ہوتی ہے. ہمیں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرے یہ روحانی طور پر فائدہ یہ ہے کہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گارنٹیڈ، یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ. ہر موحد کے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا بن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا. اے آدم کے بیٹو، اگر زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں لے کر میرے پاس تم آؤ، خطائیں لے کے آؤ، گناہ لے کر کے آؤ، لیکن میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساجیدار نہ بنایا ہو، تو میں زمین اور آسمان بھر کی مغفرتوں، بخششوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے توحید کی برکت، یہ توحید کی اہمیت ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ بھیجے گئے. اللہ کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صرف توحید کی دعوت کے لیے ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. ایک پوائنٹ وجہ یہ حکیم الحکیم الخبیر ہے، اپنے بندوں کو بنانے والا. اس مائک کا بنانے والا جانتا ہے کہ اس مائک کے اندر آواز کیسے آئے گی، کب آئے گی. اللہ نے ہم کو بنایا، کائنات کو بنایا، اسے پتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے اس پتلے کے اندر کب جنتی روح پیدا ہو سکتی ہے اور جنتی جسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اس اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس نے یہ فارمولے بنائے ہیں اور اللہ کے نبی کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرا نبی جا رہا ہے. میرا محبوب بننا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تمہیں اللہ سے واقعی محبت ہے، اے مسلمانوں، اے فرقے گروہوں میں، جماعتوں میں بٹنے والے، اپنی اپنی ڈیڑھ عید کی مسجدیں بنانے والے مسلمانوں، مولویوں، شیخ الحدیثوں، اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا یہ نسخہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی پیروی کر لو، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اللہ کے نبی نے کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی شدہ، کوئی علم چبوترا پوجا؟ بولو. اللہ کے نبی نے کبھی شرک باللہ کیا؟ کبھی بابا آدم کو مدد کے لیے پکارا؟ اور ان ظالموں نے، ان مشرکوں نے، تمہیں بری لگتی ہے
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی تمہیں بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہیں. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. میرا خیال ہے یہ سیکنڈ ٹرم جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، مائک خراب نہ ہوتا تو دوبارہ یہ نورانی چہروں کی زیارت حاصل نہ ہوتی. اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید کی روح سے پوری زندگی، پوری دنیا میں روح ہے. یاد رکھیے اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زبانوں میں رکھیے اور اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کائنات میں ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک موجود رہے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک شخص. آج ہمارا کوئی بھائی پڑھاتے پڑھاتے بڈھا ہو جائے، عمر کے 50-55 کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ریٹائرمنٹ کا. ریٹائرڈ ہو کر دو. ریٹائرڈ مطلب یعنی اس کی روزی ختم، اس کی زندگی گویا ختم. یہ شیطانی نظام اور یہ شیطانی سسٹم ہے. اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوگا، چلو بھائی نوجوانوں کو موقع دیا جائے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں کو اس طرح نگلیکٹ نہ کیا جائے. بزرگ کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر، کسی بھی دکان، کسی بھی ادارہ، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی ملک کی آبرو ہوتے ہیں. بزرگوں سے رونق ہوتی ہے، گھروں کی، ملک کی، دیش کی وقار بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، اور ان کے ذریعے سے نئی نسلیں پروان چڑھتی ہیں. ان کے زیر سایہ تربیت پا کر وہ وطن کو، ملک کو، دیش کو، اداروں کو، گھروں کو اور سوسائٹیوں کو، معاشرے کو، سماج کو، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہر ڈپارٹ کے اندر وہ لوگ زندگی پیدا کرتے ہیں. نوجوان طبقہ ان کے زیر سایہ پل کر بڑھ کر پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے. تو ایک سسٹم ہے جی، جناب علی نے اس کو ریٹائرڈ کر دو. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ فکرہ شیطانی فکرہ ہے. تو یہ بات میں نے عرض اس لیے کری ہے، اس لیے یہ کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال وہ پتہ نہیں کس پس منظر میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں کہنے والا تھا، وہ اچانک دماغ سے وہ چیز نکل گئی. لیکن بہرحال ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک اس کائنات میں موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ پڑھنے والا، اس کی اہمیت دیکھو. ایک کلمہ پڑھنے والے کی اہمیت اللہ کے ہاں کتنی ہے، یہ بتانے کی میں بات کر رہا تھا. ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک موجود رہے گا، وہ کلمہ پڑھنے والا یہ آج کل کا کلمہ پڑھنے والا نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، جا کے غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ سجدے بھی کرے. یہ نہیں. موحد، پکا موحد جو اللہ کی توحید کے اوپر قائم و دائم ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ کوہسار، یہ آبشار، یہ نغمے، یہ جھرنے، یہ سارے کے ساری چیزیں ویسے کے ویسے باقی رہیں گی اسی ایک کلمہ پڑھنے والے کی خدمت کے لیے. یہ ہے توحید کی اہمیت. آپ اپنے وجود کو مسلمانوں، آج جو کچھ بھی آپ کے ملک میں یا قرب و جوار میں یا ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس سے کبھی مایوس نہ ہو. نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. پیارے، آپ اپنے اندر وحدت پیدا کیجئے، توحید پیدا کیجئے. اللہ تبارک بڑا سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ اپنے آپ کو کارواں کا میرے کارواں سمجھیں، سالار کارواں سمجھیں. آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، آپ کی وجہ سے یہ سورج ہے، آپ کی وجہ سے یہ چاند ہے، آپ کی وجہ سے یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رونقیں رکھی ہیں. اللہ کی قسم جس دن آپ ختم ہو جائیں گے، یہ تمام بساط، یہ تمام چراغ، یہ تمام سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دھواں سا ہو جائے گا. میدان محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب کی گھڑی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کے فیصلے فرمائے گا. تو اپنے آپ کو آپ ہیں اس لائق، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی بزدل نہ سمجھیں. اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے،
رسپانسبلٹی جو آپ کی بنتی ہے آپ کے گھر سے لے کر کے اور سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی اور ملک، وہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ ایک لڑی میں، جس طرح ہماری بہنیں مالا پہنتی ہیں، ہار پہنتی ہیں، اس لڑی میں موتیوں کی ہار ہوتی ہے، جس طرح موتیاں پروئی جاتی ہیں، اسی طرح سے آپ پورے دیش کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں، کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ تملک العرب والعجم، اگر حکومت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، منزلت چاہتے ہو، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط پر یہ تمام سب چیزیں رکھی ہیں، ایک شرط ہے بس، نمازوں پر نہیں، روزوں پر نہیں، حج کے اوپر نہیں، زکاتوں کے اوپر نہیں، ایک شرط پر ہے، وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اگر تم مومن ہو اور عمل کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمہیں اس روئے زمین کا اللہ خلیفہ بنا دے گا۔ خلیفہ مطلب مالک بنا دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ کن آگے تفصیلات اس کی اللہ بیان فرما رہا ہے، اس زمین کا، اس آسمان کا، یہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچنا یار کیسے غلام ہو جائیں گے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس بارود ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس فلاں ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس لوہا ہے، ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس تلوار ہے، لکڑ ہے، پھکڑ ہے، کچھ بھی ہم تو نہیں ہتھتے ہیں، ہمارے پاس تو چھری بھی نہیں ہے سبزی کاٹنے کی، خامخواہ مرغا کاٹنے کے تانے مل رہے ہیں ہم کو، ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندو ایسے ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب مظاہرات سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ سب حکومت کے خلاف جھنڈے ڈنڈے بنڈے لے کر کے روڈوں پر بہنوں بیٹیوں کو لے کر نکل کر مظاہرہ کرو، روڈ جام کرو، فلانا، ایسے نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فارمولہ بتایا ہے عزت و رفعت کا، ملک کا، سلطنت کا، حکومت کا، دولت کا، ہر چیز کا، عزت کا، دین کے حاکمیت کا۔ سنو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے، جو نیک عمل کر وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اس زمین کا مالک بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا اللہ نے مالک بنایا ہے۔ نا ہمارے پاس ہسٹری، اتہاس ہے، تاریخ ہے، گٹھلیوں کو چوسنے والے ابو ہریرہ جیسی شخصیت احادیث کے سلسلے میں ٹاپ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ وہ ابو ہریرہ جو روڈوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے قرآن کی آیتیں پوچھتے تھے، حالانکہ وہ خود قرآن کے جانکار تھے، لیکن وہ آیتیں اس لیے پوچھتے تھے کہ ان کو لگی ہوئی تھی بھوک، لگی رہتی تھی بھوک۔ آیتیں گزرنے والوں سے اس لیے پوچھتے تھے کہ تاکہ وہ یہ کہہ دے آ جاؤ میرے گھر، تب میں تمہیں آیتیں بتاتا ہوں، گھر جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ تو کھانے کو مل ہی جائے گا۔ اللہ نے وہ رتبہ دیا کہ کوفہ کے گورنر بنائے گئے، گورنر آف کوفہ قرار پائے۔ وہ کچھ کیا تھا ان کے پاس، کیا ہتھیار تھے ان کے پاس؟ تو یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ کیسے بنائے گا، سنو بس ہمیں وہ فارمولہ اپنانا ہے۔ اور فارمولہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما اللہ تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اقامت دین قائم ہے، اقامت دین کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں، دین قائم کرو، دین قائم کرو، دین قائم کرو، دین قائم۔ کون سا دین قائم کرو بھیا؟ کس کا دین قائم کرو؟ کون سا دین؟ کون سا دین؟ تمہارے مولویوں کا بنایا ہوا دین؟ کس کا دین؟ کس مذہب کا دین قائم کرو گے؟ کون سا دین قائم کرو؟ اللہ، ارے بھائی مسجدیں بنا رہے ہو، آپ بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے ہو؟ نمازیں پڑھ رہے ہو، گلی کوچے ہیں گاؤں میں، بستیوں میں، مسلمانوں کے محلے میں، مجھے ایک بات بتاؤ یارو، کس نے منع کیا ہے کہ آپ کو مسجد میں نہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے؟ حضرت مودی جی نے، انہوں نے منع کیا کہ آپ مسجد نہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے؟
بولو، انہوں نے منع کیا ہے، پھر آپ کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے؟ کس نے منع کیا آپ؟ ہر بار گلی میں، کوچوں میں، نالیوں کے اندر مچھر بھرے پڑے. مسلمانوں کا محلہ سب سے ٹاپ گندگی کے اندر ٹاپ یہ ہوتا ہے. مودی جی نے کہا گندہ رکھو، یا آپ کے ملک کے، آپ کے اسٹیٹ کے حاکم نے کہا گندہ رکھو؟ کس نے کہا؟ سنو، کانٹے چبھتے ہیں، ہماری نظر جاتی حکومت کی وجہ سے کانٹا چبھ رہا ہے. سب ذمہ داری حکومت کی. آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہمیں اس ملک کو کلین رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اپنے محلے کو، اپنے گلیوں کو. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کی قسم بدل رہا ہوں. بنگلور کے اندر میرا اپنا گھر ہے، سامنے 2-3 منزلیں کی عمارت ہے. ٹکا کے وہ عورت ہمارے گھر کے دروازے پر گندگی کی تھیلی اوپر سے پھینکتی ہے، ٹکا کے پھینکتی. مسلمان ہے، مسلمان ہے. لوگ کہتے ہیں یار شیخ آپ کی گلی بڑی گندی ہے. اللہ ہمارے پڑوسیوں کو ہدایت دے. اے پڑوسیوں، میں چلا دیتا ہوں کبھی، پڑوسیوں تم مسلمان ہو، اللہ کے اوپر رحم کرو. مودی جی نے ان کو حکم دیا گلی گندی رکھو؟ کس نے کہا؟ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے. مودی جی نے کہا آپ ہر مذہب کی مسجد الگ الگ بناؤ؟ نہیں، ساری گندگی ہمارے اندر موجود ہے، ساری غلاظت ہمارے اندر موجود ہے. ہم سدھرنا نہیں چاہتے، ہم بننا نہیں چاہتے، ہم بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو. ہم میں ہر ایک یہ چاہتا ہے سامنے والا بدل جائے. اور تم نہیں، میں نہیں، سامنے والا بدل جائے بس. ہم جو تقریر کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں آپ نمازی بن جائیں، بھلے ہم نماز نہ پڑھیں. آپ جھوٹ نہ بولیں، بھلے میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ سگریٹ نہ پئیں، ہر ڈاکٹر کہتا ہے سگریٹ پینا ہیلتھ کے لیے نقصان، اور خود ہی کرسی پہ بیٹھ کے پھو پھو کر رہا ہے. جتنے ڈاکٹر الا من رحم اللہ چندے کو، سارے سگریٹ پیتے ہیں. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ انہیں ہدایت. بہر بات لمبی نہ ہو، دور تک نہ جائے، مجھے 20 منٹ کا ٹائم ہے، میری بات کو ختم کرنا ہے. عزیزان محترم، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گلی کوچوں کو، کچڑے کے ڈبوں کو، ہر جگہ آپ اپنی مسجدوں کو اتنا پاک و صاف رکھیں کہ لوگ وہاں یہ کوشش کریں کہ ہم جا کر کے بیٹھ کے وہاں کھانا بھی واش روم میں کھا سکتے ہیں. اتنے صاف ستھرے ہونے چاہیے. آپ کے گھر تو ماشاءاللہ سنگ مرمر کے ٹائلس لگے ہوئے سب. اب مسجدوں کے اندر جا کے دیکھو، ہم یہ راستے میں ایک مسجد کا واش روم تھا، گئے، اللہ کی قسم نکل کے باہر آ گئے، پھر بعد میں پانی بھی نہیں تھا اس میں، اور مسجد بنی ہوئی ہے. یہ حال ہے اللہ کے گھروں کی قیمت کا. میرے عزیزوں ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں کہیں تبدیلی آتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آپ خود چینج نہیں ہوگے، ہماری مائیں بہنیں جب تک تربیت نہیں دو گے. کالجز یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، محصرہ کے لوگوں، لڑکیوں کے لیے، صرف لڑکیوں کے لیے کون سا کالج آپ نے بنایا ہو؟ کتنے کالجز ہیں؟ میڈیکل کالج ہے آپ کے پاس لڑکیوں کے لیے؟ لا کالج ہے لڑکوں کے لیے؟ ہے کوئی یونیورسٹی آپ نے بنائی؟ شادی بیاہ کروڑوں لاکھوں خرچ کرتے ہم. کس نے کہا؟ یوگی جی نے کہا، مودی جی نے کہا، یا امت شاہ نے کہا کہ لاکھوں 10 لاکھ جناب علی بارات جا رہے ہیں، 500 ہزار باراتی جا رہے ہیں. اسٹارٹر، پھر پتہ نہیں کون سا اسٹارٹر، پھر کون سا اسٹارٹر، پھر کون سا ٹویٹر، پتہ نہیں کون سا اسٹارٹر لے کے اتنے کھانے کھاتے ہیں ہم. ہمارا دل ایسا لگتا ہے پیٹ نہیں انڈیا گیٹ بن جاتا ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. جہیزوں کی لسٹ، ہماری بہنیں بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں. کالج اور یونیورسٹی کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ آج طوائفوں کے اڈے بند ہو چکے ہیں، یونیورسٹیز کے چکلے کھلے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت کڑوی حقیقت میں بتا رہا ہوں. واچ مین نے اس کی رپورٹ چھپی، نام نہیں بتاؤں گا، ایک یونیورسٹی کے حمام سے، ٹوائلٹ سے، میں کیا بتاؤں، کہنا بھی مجھے شرم آتی. یہ حال ہے ہماری کالجز کا، ہماری یونیورسٹیز کا. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، موحدوں ہوش کے ناخن لو. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تبدیلی لائے گا. اللہ تعالیٰ پہلے تم اپنے آپ کو تبدیل کرو. اپنے لیے کالجز بناؤ، پردہ 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 پردہ.
احتجاج کروائے جا رہے ہیں کہ جناب علی یونیورسٹی میں ہماری بیٹی حجاب پہن کے آئے گی، فلانا پہن کے آئے گی. کیا ہے یہ؟ آپ خود ایسا ماحول بناؤ، کریٹ کرو، اپنی یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ، اپنے بچوں کو آئی پی ایس یا آئی ایس آفیسرز بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، محدث بناؤ. آپ ہر فیلڈ میں ہمارا بچہ آنا چاہیے. صرف مولوی ہی نہیں کہ بس مولوی بنائے جاؤ، مولوی بنائے جاؤ. ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، سی اے بناؤ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ. پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اور ان کے لیے دینی تعلیم بھی، عقیدہ بھی، توحید بھی، یہ تمام سب چیزیں. اللہ رب العزت اس دنیا کو تمہارے لیے بدل دے گا. عقیدہ توحید پیدا کرو. لب جہاد، لب جہاد، لب جہاد، لب جہاد. اعوذ باللہ، مارا ناٹک بات کیا کرتے. ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں. چور مچائے شور ہماری بہنوں بیٹیوں کو لے کے جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں لب کی چادریں پھینک کر ہماری بچیوں کو مسلمان بنا کر فلاں کرتا ہے، ڈھکا کرتا ہے. جھوٹ. اس لیے مسلمانوں، اللہ کے لیے بہت ہو گیا. اس ملک کے اندر جینا سیکھو، کیسے جینا ہے. ہمارے پاس وہ فارمولہ ہے، ہمارے پاس وہ دین ہے، دین رحمت ہے. ناموس رسالت کے نام پر کانفرنس کرتے ہیں ہم. اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو. اور ایک فارمولہ، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 1.5 سال بالکل کلوز کرتا ہوں میں اپنے تقریر کو. ایک فارمولہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تبارک تعالیٰ زمین کا مالک بنا دے گا، نمبر 1. نمبر 2، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہمارا تمہارا گھروں کا بنایا ہوا نہیں، مفتی صاحب کا، مولوی صاحب کا، شیخ الحدیث صاحب کا، فلانے بابا کا، فلانی جماعت کا، ڈھکانی جماعت کا نہیں، کسی امام مالی کا نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا دین. اللہ اسے جو پسندیدہ اللہ کا دین ہے، وہ کون سا دین ہے؟ بولو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اسلام دین ہے. ہمیں مذہب نہیں دیا گیا، ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا دین ہے. ہمارے پاس اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ دین اسلام. اس کی الگ تشریح ہے، وہ میں بتاؤں گا بعد میں. اللہ اسے غالب کرے گا. دوسری بشارت. پہلی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے پہلے لوگوں کو زمین کا مالک بنایا، اللہ مالک بنائے گا. دین بھی غالب کرے گا. کون؟ بولو. اللہ. اور سنو، بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے. چوری ہے، ڈکیتی ہے، کیسے لڑیں گے؟ دشمن کا خوف ہے. چاروں طرف سے فوج والے ہیں، ہتھیار والے ہیں، ٹینک والے ہیں. امریکہ بیٹھو، جاپان بیٹھو، چائنا بیٹھو، نگل لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سنو، تم امن و شانتی پیدا کرو گے. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خوف کو، دہشت کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا. اللہ استعفنا کرے گا. کس کی؟ سکون کی، راحت کی، چین کی، امن کی، راحت کی، شانتی کی. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ امن و سلامتی پیدا کر دے گا اس ملک کے اندر. 3 باتیں ہو گئیں. زمین کا مالک بنا دیا. بولو. پسندیدہ دین غالب آ گیا. نمبر 3 امن قائم ہو گیا. اور کیا چاہیے؟ امن قائم ہوگا. آگے بڑھو. اللہ فرماتا ہے ایک شرط ہے، اور یہیں فیل ہو آپ، یہیں فیل ہو. کیا؟ ہاں، یعبدوننی، یا صرف میری عبادت کرو. صرف بات ختم. اللہ ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں. آگے ایک اور جملہ ہے. یہیں شیطان الٹی چھری سے ذبح ہوتا ہے. یہیں شیطان ننگا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنے کا حکم دیتا ہے. بہت نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں، روزانہ لاکھوں لوگ عمرہ کرنے مکہ جاتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، محصلہ، مہاراشٹر، بنگلور، حیدرآباد، ساؤتھ انڈیا بھرا پڑا مسجد نبوی. ڈاکٹر قاضی سفیان بیٹھے، پوچھو ان سے. وہ بیچارے ریسیو کرنے میں حرم میں مدینے میں رہ جاتے ہیں. ہمارے علاقے کیا ہیں، وہ ہمارے علاقے ہیں. وہ چوگلے صاحب ہیں، وہ ڈوگلے صاحب ہیں، وہ ہمارے صاحب ہیں. اسی میں لگے ہوئے ہیں مدینہ یونیورسٹی ہیں. ہمارے دوست ہیں مجیب صاحب. ہاں دوست، ماشاءاللہ بڑے مخلص آدمی، بڑے پیارے آدمی. اللہ تعالیٰ
مدینہ چھوڑ کے کہیں جانے نہیں چاہتے، بولے نہیں میں مدینہ میں مروں گا۔ ایک تو گئی وکٹ، اللہ کو پیاری ہو گئی بیچاری، ہے کہ نہیں، چلی گئی مدینے میں مر گئی، ابھی باقی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی زندگی دے، لمبی دے، اور ہم سب کو اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے، ایمان والی، اور موت کہیں بھی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، مرو کہیں بھی لیکن ایمان پہ توحید کے اوپر موت آنی چاہیے، سنت و موت آنی۔ اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک ہے، یہ ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپا ہوا ہے وہ راز حکومت سازی کا، منفعت کا، جناب علی عزت کا، آبرو کا، فلاح کا، کامیابی کا، ہر میدان یہ کرو، کیا؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، اسی کو پکارو۔ اللہ ہی حی لا یموت ہے، اسے کبھی موت آ سکتی، لیکن نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، ایک نہ ایک دن اسے سب کو موت کے گھاٹ، سب کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ ہمارے نبی کو بھی موت کا پیالہ پیش کیا گیا، پیا آپ نے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ بھی مر چکے ہیں، آپ پھر زندہ ہو کر کے دوبارہ واپس قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو کپڑا پیش کر اٹھائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی زندہ ہو سکتے؟ یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ نہ رکھو۔ ہمارا مولوی کہا گیا اور کہا کہ حضور پہلے میری روح آتی تھی آپ کے اوپر سلام پیش کرنے کے لیے، اب رفاعی خود ہی آپ کے دربار میں آیا ہے، دستے مبارک نکالیے تاکہ ہم اسے بوسہ دیں۔ قبر پھٹی، ہاتھ نبی کا نکلا، 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ ہم نے کہا یہ گپ نہ ادھر سمانے والی نہ ادھر سمانے والی، اور تو اور بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ حیدرآباد کے اندر ایک چوخو ملا ہے، مولانا چیخو، میں اسے مولانا چیخو کہتا ہوں۔ وہ تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے، غوث اعظم گئے قبر پر اور کہا میں آپ کے پاس سلام کرنے کے لیے آئے ہوں، قبر پھٹی، احمد بن حنبل اپنی قبر سے اٹھے، گلے لگایا، کہا فقہ میں بھی تو امام ہے اور تصوف میں بھی تو امام ہے، ولایت کا بھی تو امام ہے، فقاہت میں بھی تو امام ہے۔ اس کے بعد دعا دی اور پھر احمد بن حنبل اپنی قبر میں جا کے سو گئے اور پھر قبر بند ہو گئی۔ ہم نے کہا یہ لیو، ایسی ایسی گپ ہے، اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے لگاتے ہیں، تف ہے تمہاری عقلوں پر یارو۔ میں نے کہا نا جب توحید کا، اللہ کا خوف دل سے نکلتا ہے تو حاجی صاحب بازار جا رہے ہیں منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے گا۔ حجن نے کہا بازار جا رہے ہو تو منہ لٹکا کے کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے حجن بلی راستہ کاٹ گئی، نفع نقصان کا مالک بلی کو سمجھا ہوا، تمہارے سے کیا، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم۔ میں نے کہا نا تمہاری بیوی بھی تمہارے قبضے میں نہیں، تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آؤ عہد کریں کہ ہم نہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک کریں گے، نہ نبی کی رسالت و نبوت میں کسی کو شریک کریں گے۔ آج کانفرنس سے یہ میسج لے کے جاؤ، ناموس رسالت کانفرنس کو اللہ زندہ رکھے، تابندہ رکھے، قیامت تک اللہ ہم سب کی موت نبی کی محبت میں آئے اور ہم نبی کے ساتھ قبر سے اٹھیں اور نبی کے ساتھ حشر میں، اور نبی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، علماء، دعات، مبلغین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ٹھیک 14 برس کے بعد، بنواس لینے کے بعد محصلہ آیا ہوں میں، ٹھیک 14 برس، 14 سال کے بعد اللہ نے، آمین، اللہ آپ لوگوں کو زندہ رکھے، سلامت زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ بار بار ملاقات کروائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، تابندہ رکھے، توحید و سنت پہ قائم دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔